قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا تھا، جس میں گزشتہ درس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی احوال اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، رخصتی، جہیز وغیرہ کیسے تھا، اس کے بارے میں تفصیل عرض کر دی گئی تھی. آج کے درس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھریلو زندگی کا ذکر ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے گھر میں زندگی گزارتی تھیں، مطلب اپنے خاوند کے ساتھ کیسے رہتی تھیں، گھر کے کام کاج کیسے کرتی تھیں، اور جو گھر میں حالات آتے تھے ان کا کیسے مقابلہ کریا کرتی تھیں، نیز اپنے اعمال گھر میں کیا اور کیسے کرتی تھیں. اگلے درس میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، ان کا کچھ تعارف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اولاد دی، وہ کون کون تھے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی آئندہ درس میں انشاءاللہ. اس کے بعد جو اگلا درس ہوگا ہمارا، اس میں کچھ ایسی باتیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان باتوں کا انشاءاللہ آخری درس میں پھر تذکرہ آ جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی. گزشتہ درس میں اس کا تفصیل میں نے عرض کر دی تھی. شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، یعنی ساس بھی فاطمہ ہے اور بہو بھی فاطمہ ہے، تو ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. تو یہ ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں، تو مدینہ منورہ میں یہ اپنے بڑے بیٹوں کے پاس رہا کرتی تھیں. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگیں، یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کی بہو کے ساتھ آ کر گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب جب یہ وہاں رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو گھر مقرر کیا تھا وہ حضور کے اپنے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، تو وہیں پر یہ ان کی والدہ بھی آ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ رہنے لگیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیں، اگر ماں کے زیادہ بیٹے ہوں تو وہ کبھی کسی بیٹے کے پاس کبھی کسی بیٹے کے پاس یوں رہ لے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ کسی ایک ہی بیٹے کے گھر میں رہنا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے، اگر وہ کہیں اور رہتی ہے پھر بعد میں کسی اور بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے تو بھی اس میں حرج نہیں. یہ سب چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ پہلے اپنے بڑے بیٹوں کے ہاں رہتی رہیں، چونکہ حضرت علی چھوٹے تھے، پھر ان کے گھر آ گئی جب ان کی شادی ہوئی ہے. تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی، وہیں پر انہوں نے اپنی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کی بھی اچھی خدمت کی اور ان کو سنبھالا. اب حضرت فاطمہ کا گھر تھوڑا سا دور تھا، میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنے قریب بلا لو، یعنی کوئی گھر جو قریب مل جائے وہاں شفٹ کر دو تمہیں. ایک صحابی تھے حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حارثہ بن نعمان، ان کا گھر بالکل قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے.
تو ان کو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ان کا گھر بہت قریب ہے، آپ ان سے چینج کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بھی ان سے گھر تبدیل کروایا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے میں ان سے گھر کی تبدیلی کی بات کروں۔ ان کو پتہ چل گیا، وہ آئے کہ یا رسول اللہ، میرا وہ گھر جو آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ اچھا ہے اس گھر سے جو میرے پاس ہو، مطلب اگر آپ کی بیٹی میرے گھر میں رہ لے تو یہ تو میری سعادت ہے، تو آپ میرا گھر قبول کر لیجئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ شفٹ ہو کر بالکل حضور علیہ السلام کے گھر کے قریب آ گئی تھیں۔ آپ میں سے جو مدینہ منورہ عورتیں گئی ہیں، مسجد نبوی میں جب ریاض الجنہ کے قریب جاتی ہیں تو پیچھے اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کے سامنے حضور کے روزے کی جو دیوار ہے اس کے سامنے بھی ایک تھڑا سا بنا ہوا ہے اونچا سا، وہ جو اونچا سا تھڑا تھا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر یہیں پر تھا۔ اب دیکھ لیں حضور کی قبر اور یہ گھر کتنا قریب قریب ہے، تو یہ دائیں بائیں حضور کے گھر تھے ازواج مطہرات کے، اور یہیں پر پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شفٹ ہو کر آ گئی تھی۔ اب جب یہ آ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اب زندگی گزارنی تھی، تو انہوں نے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً تھوڑے جیسے خاوند ہوتے ہیں تو کچھ غصے والی طبیعت بھی، محبت بھی، ملا جلا رجحان، تو حضرت فاطمہ نے اپنے خاوند کی ہر سختی کو، ان کی طرف سے آنے والی کوئی تنگی یا پریشانی تھی اس کو بڑے ہی حوصلے سے برداشت کیا۔ حج کے لیے حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں، تو چونکہ احرام میں تھیں تو قربانی کے جانور ان کے پاس تھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم احرام کھول دو، تمہارا حج پورا ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ جو احرام کے تھے وہ اتار کر دوسرے کپڑے رنگین پہن لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو رنگین کپڑوں میں دیکھا تو بڑے غصے ہوئے کہ یہ تم نے کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، حج کا موقع ہے اور تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے خود سے ایسا نہیں کیا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا حج پورا ہو گیا ہے اور تم جو ہے وہ ان کپڑوں کو تبدیل کر لو۔ تو ابا جی کے کہنے پر میں نے بدلے ہیں، اپنی مرضی سے میں نے نہیں بدلے۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی کہ حضرت فاطمہ نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ حضور کے حکم سے ایسا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے موقعوں پر جب خاوند ناراض ہو تو اب بیوی بھی بعض اوقات غصے میں آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں تم کون ہوتے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، یہ بھی حضور کی بیٹی تھیں، حضرت علی کی بیوی تھیں، تو انہوں نے بڑے ہی حوصلے سے اپنے خاوند کو محبت سے جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کبھی خاوند غصے میں کوئی بات کہہ دے تو بیوی کو تحمل سے سن کر اس کا جواب محبت سے دینا چاہیے، اس سے آپس کے اندر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا رہتا ہے اور محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، چونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے 100 باتیں آپس میں ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت علی بہت تقوی والے تھے، حضرت فاطمہ بہت تقوی والی تھیں، اس کے باوجود ان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی جو جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضور نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں بھی کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ مثلا بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک دفعہ گھر آئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جی وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، تو مجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ یعنی حضرت علی کو غصہ آ گیا کسی بات پر، اب بجائے اس کے کہ بیوی کو مارتے یا ان سے لڑتے تو غصے میں وہ گھر سے باہر آ گئے،
اور آ کر مسجد میں دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کر بیٹھے، پھر وہیں پر لیٹ گئے۔ اب حضور گئے، گھر تو ملے نہیں، باہر ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے تو صحابہ نے کہا جی وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت علی کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر کہا قم یا ابا تراب، او مٹی والے کھڑا ہو جا، یعنی مٹی لگی ہوئی تھی تو پھر حضور ان کی کمر سے مٹی جھاڑنے لگے اور پھر محبت سے ان کو جا کر جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کروا دی۔ اب دیکھیے یہاں اندازہ لگائیے کہ بیٹی کے ساتھ خاوند کی لڑائی ہوئی ہے، میاں بیوی کی، سسر نے اپنے داماد کو ڈانٹا نہیں ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری بیٹی سے لڑائی کرنے والا، کیوں تو ناراض ہوتا ہے میری بیٹی سے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ ان کو محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی والے کھڑا ہو جا، اور پھر جا کر ان کو آپس میں محبت سے ملاقات بھی کروا دی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہماری بیٹی کی کبھی اپنے خاوند سے لڑائی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو بیٹی کا حوصلہ نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ کون ہوتا ہے بولنے والا، تو اس کو کہہ دے کہ آئندہ مجھے کہا تو تیری خیر نہیں ہے، تو گھبرا نہیں، تیرے بھائی آ رہے ہیں، تو نے گھبرانا نہیں ہے، تیرا باپ جب تک زندہ ہے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نہیں، اس سے بیٹی کا حوصلہ بڑھے گا، وہ خاوند کے سامنے بدتمیزی کرے گی، زبان چلائے گی، ہاتھ اٹھائے گی، اور بجائے گھر بسنے کے گھر برباد ہو جائے گا، طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس تو لوگوں کے احوال آتے رہتے ہیں، نکاح بھی ہم ہی کرواتے ہیں، طلاقوں کے کیس بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں، جھگڑوں کے بھی۔ تو میں نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کا پیچھے سے حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں نا جھگڑوں میں، ان کی بیٹیوں کے گھر نہ کبھی بستے ہیں، نہ وہ کبھی خوش رہ سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں والدین بچیاں رخصت کرتے تھے تو یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ بیٹی اب تیری میت وہاں سے آئے تو نہ آئے، مطلب یہ کہ اب تو وہیں رہے گی، جس حال میں بھی رہے، ہماری طرف سے اب تو فارغ ہے۔ جب یہ ذہن بیٹی کا بنایا جائے گا تو اس کو پتہ ہے میں نے گزارا کرنا ہے، پھر وہ سہ جاتی ہے۔ اور جب اس کو یہ کہا جائے نہیں تو گھبرانا نہیں، تیرا کارا جے تینوں کو ہاتھ لان، تیرے سامنے اچھا بولن، تینوں کوئی کوری پاوے تے تو کسے دی پرواہ نہیں کرنے، تو بتائیں ایسی بیٹی کیا گھر بسائے گی اپنا؟ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی لڑائی ہوئی، یہ طبقات ابن سعد میں روایت ہے۔ وہ اتنی بات بڑھ گئی کہ حضرت فاطمہ برداشت نہ کر سکیں اور ناراض ہو کر حضور کے گھر آ گئیں، یعنی اپنے گھر ناراض ہو کر چلی گئی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اتنے پاکیزہ متقی صاف دل میاں بیوی میں اتنا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ خاوند ناراض ہو کے گھر سے باہر جا رہا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو کے اپنے گھر آ رہی ہے، تو آج کل بھی اگر ایسے جھگڑے چھوٹے موٹے ہو جائیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان ہونے کے ناطے فطرت ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ ناراض ہو کر گھر آ گئیں، حضور نے دیکھا بیٹی کیسے، اور حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے، لیکن حضرت علی اندر نہیں آئے، وہ ایک طرف گھر کے باہر چھپ کر کھڑے ہو گئے، چونکہ دیواریں پکی نہیں تھیں، وہ جھاڑیاں وغیرہ بناتی تھی، اسی کی دیواریں کھجور کی چھال کی، تو گھر سے باہر آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی۔ حضرت علی چھپ کے کھڑے ہو گئے تاکہ میں سنوں کہ فاطمہ میری کیا شکایت لگاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے آ کر عرض کیا کہ ابا جان دیکھیے یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ حضرت علی کو لڑتے جا کر، بجائے اس کے کہ بیٹی کا حوصلہ بڑھاتے کہ تو گھبرانا، اپاؤں دیاں لتاں پاندیاں گے، وہ ہندا کون تینوں کہنا لا، یہ وہ نہ۔ اب لفظ سنیے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا میری بیٹی،
عورت کا بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور ہر حالت میں تجھے اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی سختی کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور فرمایا بیٹی تمہیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموشی سے چلا ہے۔ کیا مطلب کہ شوہر خاموشی سے گھر میں قدم نہیں رکھتے، عام طور پر تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ بات حضور نے حضرت فاطمہ کو کہی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا تو میرے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوا، اس کے بعد کبھی پوری زندگی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری سائیڈ لے رہے ہیں، حضور تو میرے بارے میں اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی نہیں بلکہ دامادوں کی سائیڈ لیں، اپنے داماد کو عزت دینا سیکھیں۔ جب داماد کو عزت ملے گی تو وہ آپ کی بیٹی کی بھی قدر کرے گا، آپ کی بات کی بھی اس کے دل میں اہمیت ہوگی۔ اور جب ہم اب داماد کو گالیاں دیں، تو ہے ہی ادنا دا، تو بغیرت ہاں، تو ہے ہی ادنا دا، تیری ماں بھی ادنا دی، تو اب ہوگا کیا؟ وہ غصے میں آ کر اللہ نہ کرے طلاق دے دے، تو بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی اپنے داماد کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ بزرگوں کی بات بڑی مشہور ہے، عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، اگر عورت کی زبان نہ چلے تو مرد کا ہاتھ کبھی نہیں چلتا۔ تو یہ بات اپنی بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے کہ بیٹی تیرے خاوند کا ہاتھ تب اٹھے گا جب تیری زبان چلے گی، اگر تو نے زبان قابو میں رکھ لی تو انشاءاللہ کبھی بھی تیرا خاوند تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور کی بیٹیوں کے واقعات اور ان کے حالات زندگی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے۔ اب یوں ایک بہو کو، ایک بیٹی کو، ایک بیوی کو زندگی گزارنی چاہیے، اور یوں ماں باپ کو اپنی بیٹی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ تو غلط ہے، وہ صحیح ہے، تجھے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت ہو ہی جاتی ہے، آخر وہ مرد ہے، مرد ایسی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں۔ یوں کر کے اپنی بچی کو جب والدین سمجھائیں گے، اس کی عقل میں آئے گی کہ یہ تو میری سائیڈ ہی نہیں لے رہے، اب میں کس کے سہارے لڑائی کروں، چلو چھوڑو میں ہی دب جاتی ہوں۔ یوں وہ اپنا گھر بسا لے گی اور انشاءاللہ پوری زندگی بسا ہی رہے گا۔ اب حالات حضرت فاطمہ کے گھر کے کیسے تھے دیکھیں، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ دوست کا پتہ چلتا ہے جب حالات آ جاتے ہیں، اور بیوی کی وفا کا پتہ چلتا ہے جب غربت آ جاتی ہے، کہ غربت میں جو بیوی اپنے خاوند کو حوصلہ دے اور اس کا ساتھ دے وہی اچھی بیوی ہوتی ہے، ورنہ جو خاوند کی کھچائی کرتی رہے، تو کماتا نہیں ہے، تو پڑا رہتا ہے گھر میں، فلاں کی دیکھ بیوی کیسے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھی جوتیاں پہنتی ہے، اور میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایک غرض کی وجہ سے رہتی ہے۔ وہ غرض کیا ہے؟ عیش و عشرت اور مال و دولت، وہ ہے تو میں ٹھیک ہوں، نہیں تو پھر تیری میری لڑائی ہے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی محبت اور وفا کا پتہ غربت میں چلتا ہے کہ وہ کتنا اپنے خاوند سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بات حضرت فاطمہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ گزار دی، اور گھر کے حالات کیا ہیں وہ ذرا سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا پتہ لینے آئے، یہ بیمار تھی۔ جب گھر میں آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی بہت سخت تکلیف ہے اور بڑا درد ہو رہا ہے، اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ایک بیماری اوپر سے فاقہ، نہ دوائی کھانے کو ہے اور نہ روٹی کھانے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جا کے گریبان سے نہیں پکڑا کہ میری بیٹی کو بھوکا مار رکھا ہے،
میری بیٹی کو دوائی بھی لے کر نہیں دیتے، کیونکہ وہ دین کے کاموں میں مصروف تھے، حضور کو بھی پتہ تھا زیادہ وقت کمانے کا نہیں ملتا۔ اب اللہ کے نبی بجائے اس کے کہ حضرت علی کو لڑتے، اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری بیٹی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار بن جائے؟ انہوں نے کہا ابا جان، حضرت مریم ہیں وہ تو سردار۔ فرمایا وہ اپنے زمانے میں تھی، لیکن اس وقت جتنی عورتیں زندہ ہیں تو سیدۃ النساء ہے، تمام زمانے کی عورتوں کی تو سردار ہے۔ اور بیٹی میں نے تجھے اس شخص کے زوجیت میں دیا ہے، اس کی تجھے بیوی بنایا ہے جو دنیا اور آخرت کا سردار ہے، یعنی حضرت علی۔ اب حضور نے حضرت علی کے فضائل سنا کر اپنی بیٹی کے دل میں اس کی محبت پیدا کی کہ تیرا خاوند اگرچہ تجھے اچھے کپڑے، اچھی جوتیاں نہیں لے کر دے سکتا، تجھے اچھے اچھے کھانے نہیں کھلا رہا، لیکن میری بیٹی وہ تیرا خاوند دنیا آخرت کا سردار ہے اور تو بھی تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ اسی تنگی پر تمہیں سرداری ملی ہے، اس کو برداشت کر لے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی، میں حضور کے ساتھ آپ پتہ لینے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ فلاں فلاں بھی ہیں، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو ایک چھوٹی سی چادر کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر میں کیا کروں؟ اب وہ آئیں گے تو میں پردہ کیسے کروں گی؟ آپ علیہ السلام نے دروازے کی پچھلی جانب سے ایک چادر پھینکی اور فرمایا بیٹی اس کو اوڑھ لو۔ پھر آپ اندر آئے، حال چال پوچھا، پھر وہی حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، اس گھر میں بیماریوں نے بھی ریڑے ڈال رکھے ہیں اور تنگی تو پہلے ہی چل رہی تھی، اتنی تنگ دستی میں بھی حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ خوش ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، کوئی آپس میں غربت کا تانا نہیں، کوئی بے روزگاری کا تانا نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا میرا خاوند سارا دن دین کی محنت کرتا ہے، اگر یہ تنگی آ رہی ہے تو دین کی وجہ سے ہے، کوئی بات نہیں، میرا بھی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر میں، حضرت حسن حسین چھوٹے تھے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت فاطمہ سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اب حضرت علی باہر نکلے تو ان کو ایک دینار ملا، بازار میں پڑا ہوا تھا سونے کا سکہ، وہ حضرت فاطمہ کے پاس لے آئے، کہا یوں ملا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ ایک یہودی کی دکان سے آٹا لے آؤ۔ حضرت علی گئے، آٹا خریدا اور کہا کہ بھئی کس کے لیے لے رہے ہو؟ کہا حضور کی بیٹی کے لیے لے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ یہ پیسے بھی واپس لے جائیں اور آٹا بھی لے جائیں، میں آپ سے آٹے کے پیسے نہیں لوں گا، کہ حضور کی بیٹی کھائے گی، مجھے بھی کچھ نہ کچھ اللہ اجر دیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا اب جا کر گوشت لے کر آؤ۔ پھر حضرت علی وہ دینار کسی کے پاس رہن رکھوا کر گوشت لے آئے، کھانا پکایا، حضور کو بلایا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جی یہ ہمیں پیسے راستے میں کہیں ملے تھے، اس کا کھانا ہے، اگر حلال ہے تو بتا دیجئے، نہیں حلال تو بھی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ کہ یہ تمہارے لیے درست ہے۔ اب وہ کھانا کھا ہی رہے تھے تو ایک لڑکا کہنے لگا بھائی میرا دینار گم ہوا تھا، کسی کو ملا ہے تو دے دو۔ تو حضور سمجھ گئے وہ اسی کے پیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دیے اور فرمایا گوشت والے سے کہو کہ میں تمہیں وہ پیسے دے دوں گا، تم اس کے پیسے واپس کر دو۔ تو پھر حضرت علی گوشت والے کے پاس گئے اور جا کر پھر اس کے پیسے اس کو دے دیے، نوجوان جو بچہ تھا۔ مطلب یہ کہ اتنی تنگی ہے کہ گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، میاں بیوی بھی بھوکے ہیں، پھر بھی اپنی زندگی میں کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر کے حالات ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو ان کے پاس اتنی چھوٹی دوپٹے والی چادر تھی کہ اگر سر ڈھانپتی تو پاؤں کھلے رہتے، اگر پاؤں چھپاتی تو سر برہنہ رہتا تھا، بس ایک ہی چادر تھی اور کچھ بھی نہیں۔
آج ہم سوچیں ہماری تو سیف الماری سوٹوں سے بھری پڑی ہے، گرمی کے علیحدہ، سردی کے علیحدہ، فنکشن کے علیحدہ، گھر کے علیحدہ، اتنے سوٹ ہمارے گھروں میں ہیں، اور یہ حضور کی بیٹی ہے جس کے پاس ایک چادر ہے اور کوئی کپڑا بھی دوسرا نہیں جس سے اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت فاطمہ حضور ان کے پاس تھے تو حضرت فاطمہ آئیں، تو کہتے ہیں جب وہ کھڑی ہوئی، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو میں نے دیکھا حضرت فاطمہ کا چہرہ بھوک کی وجہ سے پیلا پڑا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا خون ہے ہی نہیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے بھوک سے پیٹ بھرنے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے پستی کو بلندی سے بدلنے والے، محمد کی بیٹی فاطمہ کو بھوکا نہ رہنے دے۔ تو حضرت عمران کہتے ہیں میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے دیکھا کہ حضرت فاطمہ پر کی جو چہرے کی زردی تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی، اور یوں جیسے خون ان کے اندر آ گیا، چہرہ ان کا سرخ ہو گیا، اور حضرت فاطمہ فرمانے لگی اس دعا کا اتنا اثر ہوا کہ بعد میں پوری زندگی پھر کبھی مجھ پر فاقہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اچھا ہی کھانا اس موقع پر کھلائے رکھا۔ اب یہ حضرت فاطمہ کے گھر کے حالات تھے کہ کتنی تنگی میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اپنے خاوند کا ساتھ کیسے دیا کہ گھر کا پورا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی تھی۔ دیکھیے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے فرشتے بھی سلام لے کر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر کا پورا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حسن و حسین کی ماں، علی کی بیوی، اتنے فضائل والی ہو کر اگر اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں تو تم تو میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو، تم کیوں اپنے آپ کو اس سعادت سے پیچھے کر رہی ہو؟ اب دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھریلو زندگی جو کام کاج کے اعتبار سے تھی وہ کیسے تھی۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نماز میں تھوڑی دیر سے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خیریت ہے، آج تم نماز میں دیر سے پہنچے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آٹا پیس رہی ہیں، چکی اپنے ہاتھوں سے، اب تو چکیاں بجلی سے چل رہی ہیں، پہلے اپنے ہاتھوں سے چکی عورتیں پیسا کرتی تھیں، آٹا نکالتی تھیں، تو کہنے لگے کہ وہ چکی چلا رہی تھی اور حضرت حسن چھوٹے تھے وہ رو رہے تھے، اب ماں بیچاری چکی چلائے کہ بچے کو سنبھالے، تو مجھے ترس آیا، میں نے کہا آپ ایسا کیجئے اپنے بچے کو سنبھالیے اور میں آپ کی جگہ چکی چلا دیتا ہوں، یا یوں کریں کہ لڑکا مجھے دے دیں، وہ میں اس کو کھلا لیتا ہوں، چکی آپ چلا لیں۔ تو پھر میں نے حضرت حسن کو اٹھا لیا اور اس کو کھلانے لگ گیا، اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اور اپنے گھر کی جھاڑو تپڑی نہیں، چکی چلا رہی ہے، چکی، اور چکی چلانا کتنا مشکل ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آج کے زمانے میں، تو یعنی مرد بھی اگر وہ ہاتھ سے چلائیں تو ان کی بس ہو جاتی ہے، اور یہ پھر عورت ہو کر آٹا نکال رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا گھر میں کام کاج کرنے کی ان کو عادت تھی۔ ایک دفعہ بخاری میں روایت آتی ہے حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو تم سارا دن کام وام کرتی ہو، چلی جاؤ، جا کر تم بھی کوئی خادم لے آؤ تاکہ وہ تیرا کام وام کر دیا کرے، کچھ سہولت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ چلی گئی، جب گئیں تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو شرم کی وجہ سے واپس آ گئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی
تم اس دن آئی تھی اور مجھے ملی بھی نہیں اور واپس آ گئی، خیریت تھی؟ کیوں آئی تھی؟ اب حضرت فاطمہ چپ کہ میں کیا بتاؤں، شرم آتی تھی باپ سے کہتے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس کیوں گئی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ، میری بیوی، سارا دن گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، جھاڑو پھیرتی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پھر یہ جاتی ہے کنویں میں پانی بھر کے لاتی ہے مشق میں۔ اب مشق ایسے جیسے اسکول والے بچے جاتے ہیں نا اسکول تو بیگ لٹکا کر جاتے ہیں، ایسے وہ مشق سینے پر لٹکا کر لانی پڑتی تھی کمر پر، تو رسی کے نشان ان کے سینے اور کندھوں پر پڑ چکے ہیں پانی لا لا کر۔ اور پھر جانوروں کو چارہ بھی ڈالتی ہیں یہ، اس کے بعد پورے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے چکی چلا چلا کر ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشق پانی میں بھر بھر کر سینے پہ نشان پڑ گئے۔ اب یہ سوچیں یہ عورت کیسی ہوگی جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، سینے پر نشان پڑے ہوئے ہیں اس کے رسیوں کے، اور کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں جھاڑو تپڑی کی وجہ سے۔ اور ہے کون یہ جنت کی عورتوں کی سردار؟ یہ وہ ہے جس کے لیے فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اور وہ کس طرح اپنے پورے گھر کا کام سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا اچھا میری بیٹی، میں تجھے خادم سے زیادہ اچھی چیز نہ بتاؤں؟ جب تو رات کو سونے کے لیے لیٹا کرے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے حضور نے اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیا، چاہتے تو دے دیتے، مفت میں آئے ہوئے تھے آپ نے، جہاں دوسروں کو دیے اپنی بیٹی کو بھی دیتے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں کوئی عورت یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو جی فاطمہ کون سے اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی جو ہم سے تم کرواتے ہو۔ حضور نے اپنی بیٹی سے گھر کا کام خود کروایا اور اس کو کام کرنے کے لیے چھوڑے رکھا، تاکہ ساری دنیا کی عورتوں کو سبق مل جائے کہ اگر فاطمہ جیسی لاڈلی اور نیک اور جنت کی عورتوں کی سردار گھر کا کام خود کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر یہ نہیں کہ گھر کا کام باہر کا بھی سنبھالا کرتی تھی۔ احد کے جب جنگ لگ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، حضور کے سر میں بھی زخم آیا، دانت مبارک میں بھی زخم آیا، تو حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں اور حضور کا چہرہ دھویا، اور حضور کے جو زخم لگا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کچھ کپڑا وپڑا لگایا، لیکن آپ کا خون نہ رکا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں جب خون نہیں رکتا تھا نا تو لوگ چٹائی وغیرہ کو جلاتے، اس کی راکھ زخم پر ڈال دیتے تھے، اس سے خون رک جاتا تھا۔ اب بھی گاؤں میں لوگ ایسا کرتے ہیں، کپڑا جلا کر راکھ ڈال دیتے ہیں یا مٹی وٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح وہ ڈالا، راکھ ڈالی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ زخم سے خون رک گیا۔ اب دیکھیں گھر کے باہر کے کام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو اب آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر یہ اپنے گھر کا کام کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتی، ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں رہتے ہوئے دینی علم بھی سیکھتی تھی اور تقوی طہارت بھی سیکھتی تھی، اور اس پر برابر عمل بھی کرتی تھی۔ عبادت بھی ہو رہی ہے، علم بھی سیکھا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں عبادت کے حالات۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں چھوٹی سی ہم نے مسجد بنائی ہوئی تھی، تو حضرت فاطمہ ساری رات تہجد میں رہتی، اس کے بعد صبح صادق تک وہیں مصلی پر بیٹھی رہتی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا کہ
ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے بہت دیر تک دعائیں کرتی رہتی اور اپنے حق میں دعا نہیں مانگتی تھی، دوسروں کے لیے دعا مانگتی رہتی۔ تو حضرت حسن کہتے میں نے کہا اماں جان ایک بات تو بتائیے، آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں، اپنے لیے تو مانگتی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی بیٹا پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کی سلامتی چاہو اور ان کے لیے امن اور عافیت کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے لیے بعد میں مانگو۔ یعنی اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنے سے زیادہ اچھی بات ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنا اپنے لیے دعا مانگنے سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اب یہ ان کی عبادت ہے کہ ساری ساری رات تہجد میں گزر رہی ہے اور عبادت کر رہی ہیں، اعمال کر رہی ہیں۔ بلکہ علماء سے یوں بھی سنا کہ حضرت فاطمہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی، اتنی لمبی نماز پڑھتی کہ صبح صادق ہو جاتا، فجر کی اذانیں ہو جاتی 2 رکعتوں میں، اور پھر کہتی یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے میری 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ یوں انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ ہم بھی نیت کر لیں کہ کچھ وقت اللہ کی یاد میں ہمیں بھی گزارنا چاہیے۔ پھر حضرت فاطمہ گھر میں رہتے ہوئے علم بھی سیکھ رہی ہیں اور اس علم پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہے اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا کرو۔ تو ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کوئی سالن والن کھایا، روٹی وغیرہ، بعد میں نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان یہ تو آگ پر پکی ہوئی چیز تھی، آپ نے کھائی اور آپ پھر نماز پڑھ رہی ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کہ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام کھانے آگ پر ہی پکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب آگ والی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ ان کا علم تھا کہ دیکھیں ان کو مسئلے کا علم تھا، تبھی تو حضور کو روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شروع میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا، شروع میں روکا تھا، بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا جو گوشت تھا وہ ان کو پکا کر پیش کیا۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں کھاتا کیونکہ 3 دن سے زیادہ تو قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے اور یہ تم مجھے اب دے رہی ہو اتنے دنوں کے بعد۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر کھا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قربانی کا گوشت زیادہ دن رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ حضرت علی چونکہ سفر میں تھے، ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مضبوط علم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ وہ مسئلے کو سمجھ بھی رہی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان بھی فرما رہی ہیں۔ تو یہ ان کا علمی ذوق تھا، ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر ایسا ہی علمی ذوق ہم بھی پیدا کریں۔ اب آپ دیکھیے ان کے علم کی کتنی مضبوطی اور گہرائی تھی۔ حضرت علی فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے، کون سی چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے، یہ بتاؤ۔ اب کسی کو بھی جواب نہ آیا۔ حضرت علی گھر آئے بڑے پریشان۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے آپ بڑے پریشان ہیں؟ کہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے وہ کسی کو آ ہی نہیں رہا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ حضور نے یہ سوال پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، یعنی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ تم جا کر ابا جی سے یہ جواب دے دو کہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے آپ مردوں کو نہ دکھائیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں، مطلب ایسے پردے میں رہیں کہ نہ وہ مردوں کو خود سے دکھائیں اپنا آپ اور نہ ہی مرد ان کو دیکھ سکیں۔
حضرت علی نے اگلے دن جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں دوں؟ فرمایا دے دو۔ کہا جی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جسے کوئی غیر مرد دیکھ نہ سکے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو غیر مردوں کو نہ دکھائے۔ حضور نے فرمایا علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ وہ کہنے لگے آپ کی بیٹی فاطمہ نے۔ تو حضور مسکرا دیے اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا، یہی عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ اب دیکھیں کیسے علم کی مضبوطی اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی کہ جو بات حضور کے دل میں تھی کسی کو نہ آئی، حضرت فاطمہ کو آ گئی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ علم میں کتنی مضبوط ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ من فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑھ کر میں نے کسی کو سچا نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ سچائی انہی کے اندر تھی۔ حضور تو حضور تھے لیکن فاطمہ سے زیادہ میں نے سچی عورت کوئی نہیں دیکھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو سچائی والا ہونا چاہیے، یہ خاتون جنت کی صفات ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ اپنے ہمسایوں کا بڑا خیال رکھنے والی تھی۔ دیکھیے حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے بیچاری نماز روزے تو اس کے ایسے ہی ہیں لیکن ہمسایوں سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو ہمسایوں سے اچھا برتاؤ ہے یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر کہا جی ایک عورت ہے وہ تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، بڑی نیک ہے، تسبیحات، لیکن پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہیں اس کی باتوں سے، اس کے کاموں سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت کی نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، یہ سیدھی دوزخ میں جائے گی۔ تو پڑوسیوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اب حضرت فاطمہ کی آپ حالت دیکھیے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت فاطمہ باہر سے آ رہی تھی، تو حضور کسی جنازے میں سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا فاطمہ تم کہاں گئی تھی گھر سے باہر؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ پڑوس میں فوتگی ہو گئی تھی تو میں ان کے گھر میں ان کی تعزیت کے لیے گئی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ کو کتنا خیال تھا کہ پڑوس میں فوتگی ہوئی ہے تو ان کے گھر جا کر ان کی تعزیت کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ان کا دل بہلے۔ ہم بھی اس کی نیت کریں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھا کریں۔ پھر سیدہ فاطمہ کی طبیعت میں اطاعت و فرما برداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جو حضور سے سنا عمل کیا، جو حضور نے کہا انہوں نے عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور ایک دفعہ گھر آئے تو انہوں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پہ کچھ کڑھائی وغیرہ نقش و نگار تھے۔ دیکھیں جائز تو تھا لیکن حضور کو پسند نہیں تھا کہ میری بیٹیاں یوں دنیا داری کے اندر مشغول ہو جائیں۔ تو حضور نے دیکھا تو آپ نے غصے سے وہ پردہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ بعد میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت نہ کیا، فوراً وہ جو پردہ تھا اس کو پھاڑا اور اتار دیا۔ یعنی اتنی مزاج کو سمجھتی تھی کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ یہ پردہ ہے کہ حضور کو پسند نہ آیا کہ میری بیٹی ہو اور یوں نقش و نگار والے پردے لٹکائے رکھے۔ جائز ہے، میں نے عرض کر دیا گناہ نہیں، لیکن حضور کو یہ پسند نہ آیا کہ میری بیٹی ایسا کرے۔ آپ نے جان بوجھ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے فوراً وہ پردہ اتار دیا۔ آج کی کوئی ہوتی کہتی بڈھا ہے، دماغ پھر گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آج کل فیشن کیا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ باپ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کی کہ اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا اور اس کو اتار دیا۔ اس سے آپ بڑھ کر دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے حضور گھر آئے حضرت فاطمہ سے ملنے، تو حضرت حسن و حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے۔ اب چاندی کے کنگن مرد نہیں پہن سکتا، بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن حضور کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ میری بیٹی نے بچوں کو بھی کیوں پہنائے۔ تو جب وہ کنگن دیکھے تو آپ واپس چلے گئے ناراض ہو کر۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ حضور آئے تھے، کنگن دیکھے، غصے سے واپس چلے گئے۔
فوراً انہوں نے وہ کنگن اتار کر توڑ دیے۔ اب حسن و حسین روتے روتے حضور کے پاس آئے، کہا ابا جان کیا ہوا؟ کہا وہ اماں جی نے ہمارے کنگن ہی توڑ دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ یہ ٹوٹے ہوئے کنگن محتاجوں اور غریبوں کو دے دو، اور اس کے بدلے میں فرمایا کہ بچوں کے لیے ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے کنگن خریدو اور وہ ان کو پہنا دو۔ وہ بالکل سادہ تھے اور سستے تھے، تو حضور نے سستا اور سادہ تو پسند کیا، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے یہ پسند نہ کیا کہ وہ اس طرح قیمتی چیزیں پہنے، تاکہ آنے والی عورتیں اس شوق میں کہیں اپنے آپ کو لگانے نہ لگ جائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا اطاعت و فرما برداری بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے کوئی راز کی بات کان میں کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کہا؟ فرمانے لگی نہیں، راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ پھر بعد میں جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا اب تو بتا دو۔ کہنے لگی ہاں اب بتاتی ہوں۔ پھر وہ بات بتائی کہ حضور نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ بیٹی تو آخرت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو آ کر جنت میں میرے ساتھ ملے گی مجھ سے۔ تو میں یہ باتیں حضور سے میری ہو رہی تھی۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری کا انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو اپنے باپ، اپنے خاوند کے رازدار بھی ہونا چاہیے، کہ ان کی جو بھی راز کی باتیں ہیں ان کو راز میں ہی رکھے، کسی دوسرے کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات گھر کی باتیں عورتیں دوسروں کے سامنے کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بس میں تجھے ہی بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ پتہ چلنے دینا۔ وہ بھی آگے جب بتاتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ دیکھ مجھے اس نے منع کیا تھا لیکن میں تجھے ہی بتا رہی ہوں، تو نہ کسی اور کو بتا دینا۔ پھر وہ آگے اگلی کو کہتی ہے دیکھ لا انہیں مینوں قسماں پائیاں سی بھی کسی نو دسی نہ، تے میں تینوں دسی جانی، تو نہ کتے اگے دس دیں۔ ہوتے 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 پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، اور ہر عورت یہی کہہ رہی ہوتی ہے دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں، تو آگے نہ کہیں بتانا۔ کیونکہ جب گھر کا راز یہ عورت اپنے دل میں نہ رکھ سکی تو باہر والی کیا رکھے گی اس کے راز کو راز۔ تو اب یہ سیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ جیسی شفیق ماں کو بھی راز کی بات نہ بتائی کہ حضور نے مجھے منع کیا تھا۔ تو اس لیے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کچھ گھریلو زندگی تھی۔ اصل میں وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے نماز میں، تو بس یہی بات کو روک دیتے ہیں۔ اگلے درس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انشاءاللہ ان کی وفات اور ان کے اولاد کے جو احوال ہیں کہ اللہ نے کتنے بچے دیے، پھر ان کی انہوں نے کیسے تربیت کی، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق آئیں گے بہت سے، اور پھر فاطمہ کا انتقال کیسے ہوا، جنازہ کس نے پڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ تو اب یہ ایک